حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دو آدمیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ ان میں سے ایک نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر کہا کہ ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ ہم آپ سے اپنی حکومت کے بارے میں مدد لیں۔ دوسرے نے بھی اپنے ساتھی ہی جیسی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نزدیک تم میں وہ شخص سب سے بڑا خائن ہے جو حکومت طلب کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت پیش کی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں آدمی اس غرض سے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے ان سے زندگی بھر کسی کام میں مدد نہیں لی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2930۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں ہر مسلمان سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو مر جائے اور جو قرض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو مال چھوڑ کر مرے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2956۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ اس وقت تک نیک اور دین کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے جب تک ان کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ان کے اکابرین کی طرف سے علم آتا رہے گا، اور جب ان کے پاس علم تمہارے نا تجربہ کار لوگوں اور چھوٹوں کی طرف سے آئے گا تو وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 569۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، وہ شخص میری امت کا حصہ نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہچانتا۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 532۔